بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینه والو زه زمرد بنری د پروګرام خلیج نامې سره ستاسو درانه خدمت کې حاضر یم د مینه خلوص پیرزونه وړاندې کوم کتونکو تاسو ته پته چې خلیج نامه پروګرام کې موږ هر هفته کوشش کوو چې ستاسو دپاره نوي معلومات چې دي هغه راوړو زموږ کتونکو به دا ریکویسټ موږ ته کاوه که چېرې زمونږ کونسل جنرال صاحب راشي او هغوی زمونږ په وړاندې راشي او هغوی که کوم ستونزې دي کوم د هغوی مسایل دي هغه هغوی ته موږ وړاندې کړو نن موږ کوشش کړی دی د خپلو کتونکو په ریکویسټ باندې موږ بلنه ورکړې ده ہز ایکسلنسی حسن افضل خان صاحب کونسل جنرل آف پاکستان دبئی سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سر بہت شکریہ جی آپ خیبر ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں آئے ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین نے ہمیں مختلف پروگراموں میں ریکویسٹ کی ہے اگر سر آ جائے وہ ہمارے جو کمیونٹی کے پرابلم ہے ان کے سامنے رکھ دے تو بہت بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم نکال کے آئے ہیں سر مجھے جی بڑی خوشی ہے آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ کے چینل کے تھرو بھی اور ہم ڈائریکٹ بھی ہمیں اپروچ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے پاکستان کمیونٹی کے جتنے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ادھر موجود ہیں تو سر میں چاہتا کہ شروع میں آپ روشنی ڈالیے پاکستان پویلین یعنی ایکسپو میں پاکستان پویلین اگر دیکھا جائے تو رقبے کے لحاظ سے ایکٹیویٹی کے لحاظ سے نمبر 1 ہے اللہ کا کرم ہے اور اکتوبر کا مہینہ جس طرح بلوچستان پھر نومبر پنجاب پھر سندھ پھر KPK ابھی گلگت بلتستان چل رہا ہے تو میرے خیال میں اب ہمارے ٹورزم پاکستان میں یا انویسٹر بھی جا رہے ہیں تو اس 3-4 مہینے کی کارکردگی پہ سر آپ روشنی ڈالیے کہ کیا نتائج وہاں ہمارے ملک کو ملیں گے انشاءاللہ جی یہ ایکسپو 2020 جیسے کہ اس سے پہلے اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی اور اس سے اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمیں بہت فائدہ ملا ہے پاکستان کی بہت پازیٹیو پروجیکشن ہوئی ہے اس ایکسپو 2020 کی ذریعے سے اور آف کورس اس کے لیے UAE کے جو حکومت ہے UAE کے جو ادارے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا فورم ہمیں پرووائڈ کیا یہ 6 مہینے کے لیے ایک فورم تھا ہمارے پاس گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت منجھی ہوئی ٹیم نہ صرف اس ایونٹ کے لیے بھیجی بلکہ اس پیویلین کو بنانے کے لیے بہت لوگوں کی محنتیں اس میں شامل ہیں اور انہی محنتوں کا جو نتیجہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے ایک بہت ہی خوبصورت پیویلین ہمارے سامنے بن کر آئی ہے حکومت پاکستان نے اس کے علاوہ یہ بھی بڑی عقل مندی سے فیصلہ کیا کہ 6 مہینے کو 6 ڈفرینٹ صوبوں کے درمیان تقسیم کیا گیا اور ہر صوبے کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنے کلچر کو اپنے ٹریڈیشنز کو اپنی ہسٹری کو ٹورزم کو اپنی انویسٹمنٹ کے پوٹینشیل کو اس سب کو ڈسپلے کر سکے سو ابھی تک ان 4 مہینوں میں اللہ کا شکر ہے ہمارے 4 صوبوں نے بڑی خوبصورتی سے اس میں اپنا رول پلے کیا اور اب یہ والا جو مہینہ ہے یہ گلگت بلتستان کی طرف ہے انہوں نے بھی بہت اچھا سٹارٹ لیا ہے اور ہماری بالکل دعائیں ہیں کوششیں ان کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ بھی بہت کامیاب رہے گا ایک سر یہ ہے کہ اسکرین پہ پاکستان کی خوبصورتی اور ٹورزم یعنی ہمارے جتنے بھی خوبصورت ایریاز ہیں وہ دکھا رہے تو میرے خیال میں اب پورے ورلڈ سے لوگ جائیں گے ٹورزم اور وہاں پہ ٹورزم کا کام بھی بڑھے گا اور لوگ جائیں گے پاکستان کو دیکھنے کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی ہماری جو اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہمارا یہی رادر آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہڈن ٹریئرز ہی ہے تو پاکستان کا جو سب سے بڑا ہڈن ٹریئر ہے وہ ہمارا یہی ٹورزم پوٹینشیل ہے جو کہ جو ایک اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ وہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے تو ہر صوبے کے پاس ایک ٹورزم سے ریلیٹڈ ایک سیاحت سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت مقامات موجود ہیں سو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس وقت ایکسپو میں دکھایا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیویلین میں اس وقت فٹ فال جو ہے وہ تقریباً ملین کو ٹچ کر رہی ہے سو یہ بہت ہیوج فٹ فال ہے اور ان لوگوں نے دیکھا ہے لوگ آ کے اس پہ بہت امپریس ہوتے ہیں اور یہی ہماری اس وقت سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ٹورزم کے اندر نظر آئے گی سر اس میں ایک اور پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہمارے 4 صوبے میں جو اقلیت ہے ان کی ویڈیو بھی وہاں ڈسپلے کی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ان کو بھی حقوق حاصل ہے سیم جس طرح ہمارے پاکستانی ہیں
تو اسی طرح جو اقلیت ہے ان کو بھی حقوق، تو یہ بھی چاروں صوبوں کے وہ دکھا رہے صاحب. بالکل جی، اقلیت جو ہے یہ اس کے اندر بھی میں آپ کو یہ ہم سب جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، ایون جو اقلیتیں ہمارے درمیان رہ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت بھائی چارے سے، باہمی آہنگی سے ادھر وقت گزر رہا ہے لوگوں کا، اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر. یہی چیز کو اس پیویلین نے بھی ڈسپلے کیا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ایک خبر کو اٹھا کے ایسے ڈپکٹ کرتا ہے کہ جیسے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ایسا نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. 47 سے جس طریقے سے قائد اعظم نے ہمیں ایک ویژن دیا، اور اس ویژن کے اندر اقلیتوں کا ایک بہت اہم رول ہے پاکستان کی ترقی کے اندر، وہ اس کو ابھی تک تمام حکومتیں اسی طریقے سے اس کو لے کے آگے چل رہی ہیں. جی سر انویسٹمنٹ کے حوالے سے چاروں صوبے یہ انویسٹمنٹ کانفرنس میں اٹینڈ کرتا ہوں، تو بہت سے غیر ملکی کمپنیز ہے انہوں نے MOU سائن کیا ہے، جا رہے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے. کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب؟ جی، یہ اس فورم کی جو ایک اور بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ انویسٹمنٹ اٹریکشن ان پاکستان جسے آپ کہیں گے، وہ ان چاروں صوبوں نے ابھی تک، اور اب گلگت بلتستان بھی اپنی ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہا ہے. سو آپ یہ سمجھے کہ ہر مہینے ایک بڑی انویسٹمنٹ کانفرنس جس میں UAE کے بزنس مین اور مڈل ایسٹ کے باقی بزنس مین کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، MOU سائن ہوئے، اور اب یہ گلگت بلتستان بھی انشاءاللہ اس مہینے میں اپنی ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کرے گا. سو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے تو بہت اپرچونیٹیز ہیں، اسپیشلی جو کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جس کے اندر اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کی گئے ہیں، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کریٹ کیے گئے ہیں. سو یہ وہ تمام موقع ہیں جو کہ یہ تمام فیسلٹیز اپرچونیٹیز جو ہیں یہ اس وقت انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے موجود ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میں نے انویسٹمنٹ کانفرنس میں کوئی ایجپشنس کمپنیز تھی، انہوں نے بھی وہاں پہ KPK جہاں پہ وہ انڈسٹریل زون بن رہے رشکئی، وہاں کے لیے MOU سائن کیا. اور بھی کمپنی چائنیز لوگ یہاں کی لوکل 2 کمپنیز ہیں انہوں نے بھی MOU سائن کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جائیں گے لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ جی بالکل. یہ صرف آپ کو زیادہ میرے سے بہتر پتہ ہوگا، جو خیبر پختونخوا جو پچھلا مہینہ انہوں نے ادھر گزارا اس پیویلین کے اندر، انہوں نے ماشاءاللہ $8 بلین کے لگ بھگ کے MOUs سائن کیے ہیں. لیکن اب اس موقع پہ ہمارا کام ختم نہیں بلکہ شروع ہوتا ہے. یہاں سے اب آگے ہم نے ان کمپنیز کو انگیج رکھنا ہے، ان کمپنیز کو ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے کہ یہ پاکستان میں جائیں اور فالو اپ کریں، اور یہ اس کو ہم یہ انویسٹمنٹ ہم انشور کریں کہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو. سر قونصلیٹ کے سروسز کی طرف آتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے افغانی ویورس ہے، وہ ویزا پروسیس جس طرح پہلے تھا، اگر کوئی افغانی پاکستان جاتے ہیں تو جس طرح پہلے پروسیس تھا ویزا وہی ہے یا آج کل آن لائن ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے ویزا جو سروسز ہیں یہ تو 2019 سے آن لائن بتدریجاً شروع ہو گئی تھی. پہلے انیشیل 5 ملکوں میں، پھر 50 ملکوں میں، اور اب 195 ملکوں کے لیے صرف ای ویزا سروسز ہیں، جس کا مقصد جس کا میں آپ کو ایکسپلین یہ کروں کہ مطلب اب وہ جو مینول ویزا جو پہلے ایشو ہوتا تھا وہ اب نہیں ایشو ہو سکتا. اب صرف اور صرف آن لائن ویزا ہی پروسیس ہوتا ہے. اب جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغانستان کو بھی ای ویزا کا حصہ رکھا گیا ہے، اور ای ویزا کے تھرو ہی پروسیس ہوتا ہے. پولیٹیکل سچویشن اگر ہم پچھلے 1 سال کو غور سے آپ دیکھیے گا تو اس کے اندر آف کورس افغانستان کی سچویشن بہت زیادہ چینج ہوئی. سو اسی چینج کو سامنے رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ایک افغانستان کی پالیسی کو بھی تھوڑا سا مولڈ کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پازیٹیو چینج ہے، اس میں فیسیلیٹیشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور مزید بھی ہماری طرف سے بھی کچھ سجیشنز ہیں، حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد ایک ماڈیفائڈ سی انسٹرکشنز بھی ہمارے پاس آ جائیں گے جس کے اندر مزید افغان ویزا کو ہم زیادہ آسانی سے پروسیس کر سکیں.
باقی تو ڈاکیومنٹس وہ آن لائن جمع کرتے ہیں, وہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی یہ تو سب سے بڑی مطلب یہ تو میسو چینج ہے جو کہ پچھلے 2 سال پہلے تک نہیں تھی. اب یہ ہے کہ نہ صرف افغانستان بلکہ دنیا میں کوئی بھی نیشنلٹی جو پاکستان کا وزٹ کرنا چاہتی ہے اور بے تحاشا پاکستانی ہیں جو اوریجن ان کا پاکستانی ہے اور نیشنلٹی انہوں نے کسی اور ملک کی حاصل کی ہوئی ہے, ان سب جن کو ویزا لینے کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کے لیے تو بہت بڑی فیسیلٹی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور ویزا کے اندر ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ ہم نے ایک فکسڈ ٹائم کے اندر اس کو پروسیس کرنا ہی کرنا ہے. جو اور بہت سارے ویزاز جو ہیں وہ 5 to 7 ورکنگ ڈیز کے اندر ہمیں ایشو کرنے ہیں. سو یہ میں 99% آپ کو ویزاز بتا رہا ہوں. سو یہ تو ایک بہت بڑی میسو چینج ہے. آپ اپنا پلان کریں پاکستان جانے کا, 5 دن ہمیں دے دیں, ہم اس کے اندر آپ کو ویزا دے دیں گے. بلکہ ہم تو ویزا بزنس مین کے کیس میں, ہیلتھ ویزا کے کیس میں, میڈیکل ویزا جسے کہتے ہیں, وہ تو ایک دن کے اندر ہم ویزا ایشو کرتے ہیں. تو یہ تو بہت پازیٹیو چینج ہے ویزا رجیم کے اندر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ چینج جو ہے نا یہ 2018 سے بیسکلی اسی کرنٹ گورنمنٹ کا جو ویژن تھا وہ, اور اس کے اندر ایک جو ایلیمنٹ ابھی ہم پچھلے دفعہ جو بات ہم نے جہاں سے شروع کی وہ ٹورزم کی تھی. تو یہ ساری بات ٹورزم سے ہی تھی کہ حکومت نے کہا کہ ملک میں ٹورسٹ کو آنے دیں, ان کے لیے ویزا پالیسی آسان کریں. سو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور پھر تمام ویزا کیٹیگریز کو نہ صرف ایک تو ای ویزا پہ لے کر آیا گیا بلکہ ان کی بہت ساری ریکوائرمنٹس کو کم کر دیا گیا, جس کا پرپز ہی یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئیں. مجھے اگر 1 منٹ اس میں دیجئے, میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ یہ ٹورسٹ ویزا جو ہے, اس ٹورسٹ ویزا میں پہلے بہت ساری ریکوائرمنٹس تھیں. ٹھیک ہے, پاکستان سے انویٹیشن منگوائیں, پاور فوٹون وہ پراپر سٹیمپ پیپر کے اوپر ہو, کسی کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہو, کسی کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہو, ہم اس کو چیک کریں گے. یہ بہت ساری ریکوائرمنٹس تھیں. پر اب حکومت نے جو نئی انسٹرکشنز دی ہیں اس میں صرف ایک کاغذ چاہیے, اور وہ کاغذ ہے کہ آپ ہوٹل بکنگ دکھا دیں. اور ہوٹل بکنگ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آن لائن آپ گھر بیٹھے بیٹھے بڑے آرام سے ہوٹل بکنگ کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف ہوٹل بکنگ اگر کوئی دکھا دے کہ جی میں پاکستان اس دن سے اس دن تک فلانے ہوٹل میں رک رہا ہوں, ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, ہم ان کو ود ان 1 to 2 ورکنگ ڈیز ویزا ایشو کر سکتے ہیں. ریٹرن ٹکٹ اور بکنگ یا ٹکٹ بھی نہیں, جب آپ نے بکنگ لے لی تو جب آپ نے بکنگ لے, دیکھیں ٹکٹ سے ہمیں کیا اچیو ہونا ہے, ٹکٹ تو آپ نے لینا ہی لینا ہے نا پاکستان جانے کے لیے, تو وہ تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ مطلب ایک وہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بس ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ بھی دیکھیے جو بھی ٹورسٹ پاکستان جائے گا تو کہیں نہ کہیں تو اپنے رہائش کا انتظام کرے گا نا. تو یا تو اب یہ ہوٹل کی بکنگ ہو گئی, یا اگر وہ کسی پاکستانی کے ساتھ جا کے ٹھہر ہے تو وہ پاکستانی اپنے ہاتھ سے 2 لائنیں لکھتے کہ جی یہ میرے ساتھ ٹھہر ہے. تو ہمیں اس پہ بھی بالکل ایزی کر دیا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, لوگ جائیں گے پاکستان کا, اور اس سے ہمارے مطلب وہاں پہ بزنس بھی بڑھے گا اور لوگ بھی جائیں گے تو واقعی خوبصورتی بھی ایکسپلور کرے گا. کتن کو زبا یو د میلا وقت شوی د بریک ہز ایکسلنسی زموږ سره ناست دی. بریک نه بعد به لږ نور معلومات اخلو, زموږ سره اوسئ. جی مینوالو, یو ځل بیا هر کله وې ما تاسو ګورئ پروګرام خلیج نامه د خیبر نیوز سټوډیو دبۍ نه. کتونکو زموږ سره هز ایکسلنسی حسن افضل خان صاحب, قونسل جنرل آف پاکستان دبۍ, هغه زموږ سره ناست دی. ستاسو چې کوم مسلې دي, ستاسو چې کوم پرابلم دی, هغه وړاندې کړي دي دوی ته. سر اب موبائل اپلیکیشن میرے خیال میں یہ پورے ورلڈ میں واحد پاکستان کونسلیٹ دبئی نے یہ سروسز شروع کی ہیں, اور مجھے پتہ چلا کہ اب آنے کی ضرورت راس الخیمہ یا فجیرہ جو نادرن ایمریٹس کے لوگ ہیں وہ وہاں سے اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں. سر اس پہ روشنی ڈالیے جو موبائل اپلیکیشن سروسز ہیں. جی, اس میں سب سے پہلے تو جی میں ایک چیز اکنالج کرنا چاہوں گا, یہ میرے ادھر آنے سے پہلے جو میری ٹیم تھی, میرے سے پہلے جو ادھر کونسل جنرل تھے ان کی ٹیم تھی, انہوں نے اس پر بہت کام کیا تھا. یہ ایک موبائل ایپ, جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ہمارے تمام امبیسیز اور کونسلیٹس میں سے یہ ہمارا پہلا نمبر ہے جس نے ایک ایسا موبائل ایپ لانچ کیا ہے. یہ موبائل ایپ کے تھرو آپ ایک تو ہمارے تمام ورکنگ دیکھ سکتے ہیں, ہمارے
کسی قسم کی بھی سروسز کے لیے جو آپ کو ریکوائرمنٹس چاہیے وہ آپ اس کے اوپر آپ کو مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی اہم سروس اس کے اندر ہے, یہ تو ایک تو انفارمیشن ریلیٹڈ ہو گیا نا کہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن مل سکتی ہے, اور دوسرا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں, جس کے لیے آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری سروسز, ہمارے پاسپورٹ, ہمارا شناختی کارڈ جو نادرا کی سروسز ہیں, اب تو پاور آف اٹارنی یہ بھی حکومت نے آن لائن کر دیا ہے. سو یہ بہت ساری سروسز اس وقت موجود ہیں جو آپ آن لائن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ایپ کے تھرو آپ ہمارے ساتھ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, اور میں آپ کو ابھی یقین سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں, ہم ان کو ودن 15 to 20 منٹس میں ان کا تمام کام مکمل کر کے, ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے یا ایکسیپٹ کر کے, اگر کوئی کاغذ پاکستان جانا ہے تو آف کورس وہ تو اس دن تو نہیں ہو سکے گا, لیکن آپ کا جو پروسیس ہے, آپ کا ہم ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے, آپ کو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم کے اندر یہ سارا کر دیں گے. تو اس سب کے ساتھ میں یہ بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری کاؤنسلیٹ کا کوئی اور دفتر پورے یو اے میں نہیں ہے. مطلب ابودھابی میں آف کورس ہماری ایک ایمبیسی ہے, وہ ایمبیسی اپنا رول پلے کر رہی ہے, ایمبیسی ابودھابی کے لیے رسپانسبل ہے. باقی جو یہ 6 اسٹیٹس ہیں, دبئی, شارجہ, عجمان, فجیرہ, راس الخیمہ اینڈ القوین, یہ 6 اسٹیٹس کے اندر ہمارا اور کوئی دفتر نہیں ہے. ہم کسی ٹائپنگ سینٹر, ہم کسی اور ادارے سے لنک نہیں ہیں. یہ میری بڑی التجا ہے سب پاکستانیوں سے کہ آپ ہمارے پاس ڈائریکٹ آئیں, آپ ہمارے پاس ڈائریکٹ رابطہ کریں. ہم نے ایک کال سینٹر بنایا ہے, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کال سینٹر میں ہم صبح کے ورکنگ آورز میں ایٹ لیسٹ 17 کالز ایک اکٹھے ریسیو کر سکتے ہیں, اور ایک ہی وقت میں 17 کالز ہم ریسیو کر سکتے ہیں, اور ہم لوگوں کو جواب دیتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ 800-900 کالز ہمیں دن کی ریسیو ہوتی ہیں, اور ہم سب کے جواب لوگوں کو دیتے ہیں. سو ہمارے پاس ڈائریکٹ آئیں, ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے, ہم آپ کو ایک چیز میں فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ آن لائن تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے اور آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بالکل وہ فیسیلیٹی اویلیبل ہے. یہ آپ نے سر زبردست بات کی. بعض ایجنٹس ہیں وہ غلط وہ نام یوز کرتے کونسلیٹ کا کہ یہ آپ لوگ یہاں پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ رینیول اور کچھ چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کونسلیٹ آنا چاہیے جو بھی ان کا کام ہے. جی تو سر اس میں یہ پاسبل ہے کہ سنڈے بعض لیبر سے ان کو چھٹی نہیں ملتی, تو کچھ گھنٹہ 2 گھنٹہ سنڈے کو اس پاسبلٹی ہے کہ کام مطلب جو لوگ نہیں آ سکتے ورکنگ ڈیز میں, تو 1-2 گھنٹے اگر کونسلیٹ میں 1-2 آفیسر یا نادرا والے یا پاسپورٹ یا اٹیسٹیشن کام کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ 2019 سے پہلے تک تو یہ کووڈ سچویشن سے پہلے 2020 سے پہلے والے ٹائم میں تو یہ سچویشن تھی کہ ہمارے کاؤنسلیٹ کی ٹیمز جو ہیں یہ دور دراز علاقوں تک بھی جاتی تھیں اور فیسیلیٹیٹ کرتی تھیں لوگوں کو. آف کورس اب پورا سسٹم تو موو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ جا کے اپلیکیشنز ریسیو کر لیتی تھیں, ادھر آ کے پھر پروسیس کرتی تھیں, اور لوگوں کو پھر ان کے کاغذات ان کو واپس بھجوا دیے جاتے تھے. وہ جس طریقے سے یو اے میں اس وقت انسٹرکشنز چل رہی ہیں کووڈ سے ریلیٹڈ, سو ایک تو اس میں ہمارے لیے ایک اجازت لینے کا ایلیمنٹ ہے جو کہ شاید ابھی تھوڑا سا وقت لگے, ابھی اتنی اوپن انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ ہم ہر طرف کاؤنسلر سروسز دے سکیں. لیکن جو ابھی ریسنٹلی ایک چینج یو اے مکمل میں پہ آئی ہے, اور وہ یہ کہ جمعے کا دن جو ہے وہ ہاف ورکنگ ڈے کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور بلکہ شارجہ میں تو جمعے کو چھٹی ہے. اور اس کے علاوہ کتنے سارے مجھے معلوم ہے یو اے کے اندر جو جس طرح ہماری جو لیبر کمیونٹی ہے, ہماری جو دنیا جو اس وقت یو اے میں جو کنسٹرکشن فرمز ہیں, انہوں نے ابھی تک اپنا فرائیڈے آف رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, فرائیڈے ہمارا ورکنگ ہے, تو یہ تو ایک تو آٹومیٹکلی ایک ایسی پاسبلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تمام لیبررز, وہ تمام
لوگ جو یو اے میں کام کر رہے ہیں اور ان کا فرائیڈے آف ہے جی جی وہ تو بڑے آرام سے ہمارے پاس کونسلیٹ میں چکر لگا سکتے ہیں اور ہم ان کو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو آٹومیٹکلی ایک ایسی آپشن آ گئی ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں اور ان کی چھٹی ہے وہ آ سکتے ہیں. بہت سی پرائیویٹ کمپنیز ہے وہ ابھی بھی فرائیڈے کو اپنا آف کرتے ہیں. جی بہت سارے اس وقت کمپنیز جو ہیں وہ فرائیڈے آف کرتے ہیں, باقی سیٹرڈے سنڈے میں سے کوئی ایک دن یا دونوں دن کام ہوتا ہے. سو فرائیڈے ہم اوپن ہیں, تو فرائیڈے تو ہم بڑے بخوشی کام کرنے کو تیار ہیں. سر پاکستانی اسکولوں کے حوالے سے جو کونسلیٹ ایمبیسی کے زیر اثر یعنی دبئی, شارجہ یا فجیرہ میں ہیں, تو اس کی بہتری کے لیے کیا کوئی اقدامات زیر غور ہے؟ جی ہمارے پاس 3 سکولز کو کونسلیٹ ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے ان کی بہتری کے لیے. ایک دبئی کے اندر, ایک فجیرہ کے اندر, ایک راس الخیمہ کے اندر. یہ 3 سکول ہمارے پاس موجود ہیں. ان تینوں سکولز میں ایک تو یہ کہ ہم ان کو مکمل مانیٹر کرتے ہیں, اور ایک چیز تو میں تھوڑا سا بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ تینوں سکولز جو ہیں یہ چونکہ آف کورس یہ جس پبلک کے لیے بنائے گئے ہیں وہ آف کورس وہ ہمارے جو لو انکم گروپ ہے, وہ لو انکم گروپ جو ہے وہ چونکہ فیس سارے نہیں دے سکتے. سو ایک تو ہم نے پالیسی یہ رکھی ہے کہ ہم کسی بھی بچے کو فیس نہ دینے کے اوپر کلاس سے مطلب اسکول سے اس کو نہیں نکالیں گے. تو لیکن اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ اسکول فیس پہ ہی چلتا ہے, اسکول کے پاس اور تو کوئی ریسورسز نہیں ہوتے. تو یہ تینوں سکولز جو ہیں یہ تھوڑا ان کو ہمیشہ بجٹنگ کا ایشو رہتا ہے اور ہر مہینے ان کو کچھ تھوڑا سا پیسے کی پرابلم آتی رہتی ہے. اب انڈائریکٹلی یہ سارا افیکٹ ہوتا ہے تعلیم کے سٹینڈرڈ جو معیار ہے وہ بھی پھر اسی حساب سے اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. سو ہماری جو اب کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ مخیر حضرات ہیں پورے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں یو اے میں, پاکستانی مخیر حضرات, ان کے ساتھ مل کر کونسلیٹ ایک ایسا سسٹم بنائے کہ ہم ان تمام اسکولوں کو سیلف سسٹین کر دیں. یہ اسکول اچھے سٹینڈرڈ پہ چلیں اور اچھے ٹیچرز ہائر ہوں, ایک اچھا سسٹم رن ہو تاکہ ہمارے یہی بچے جو ہیں یہ پاکستانی بچے یہ اچھی تعلیم حاصل کر کے اور 12ویں تک کوئی بچہ نہ روکے بلکہ پھر یہاں سے یونیورسٹی جائیں. سو ہم اس پہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی کامیابی ہو رہی ہے. میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت 2 سکول جو ہیں وہ تو آلموسٹ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ وہ انشاءاللہ سیلف سسٹین ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ہی اپنے وہ اچھے ٹیچرز بھی انہوں نے ہائر کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ ایک اچھا سٹینڈرڈ ہم دے سکیں بچوں کو تعلیم. سر ایف اے یعنی 12 سٹینڈرڈ سے اوپر یعنی گریجویشن کے لیے کوئی پاکستانی یونیورسٹی پائپ لائن میں یہاں پہ, کیونکہ انٹر کر کے پھر لوگ یا پاکستان یا کسی اور کنٹری جاتے یا کسی اور, کیونکہ ہماری پاکستانی یونیورسٹی جن کا کوئی کیمپس وہاں یہاں پہ نہیں ہے, تو کسی نے رابطہ یا کوئی پائپ لائن میں اس طرح کا ہے کوئی پلان تاکہ گریجویشن کے لیے بھی یہاں کوئی سسٹم ہو؟ اس میں پاکستان سے 1-2 یونیورسٹیز تو موجود ہیں, بلکہ ایک تو آپ کے علاقے کی سرحد یونیورسٹی ہے وہ, لیکن اس کی شاید ایفیلیشن ریلیٹڈ کچھ مجھے ایگزیکٹ نہیں اس پہ میں بات کر سکتا, لیکن یہ کہ پاکستان سے اس وقت زابسٹ ہے, زرد ہے, اس کے علاوہ باتسپار نام کی ایک یونیورسٹی ہے جس میں بہت سارے پاکستانی پروفیسرز ہیں. شارجہ میں بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں جہاں میں پاکستانی ٹیچنگ سٹاف موجود ہے. سو ایک لنک تو ہمارا ہے, ٹھیک ہے. اور اب ہماری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان یونیورسٹیز میں سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. کونسلیٹ ایک ایم او یو سائن کرے گا یونیورسٹیز کے ساتھ, جس کے اندر ہم یہ انشور کریں گے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک
اچھے نمبر پہ ہمیں اسکالرشپس آفر کرے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے. سو یہ جو بچے ہمارے ان پاکستانی اسکولوں سے 12ویں پاس کر رہے ہیں، ان میں سے ایٹ لیسٹ جو لائق بچے ہیں جو اپنی قابلیت دکھا رہے ہیں، ان کو ہم اسکالرشپ کے اوپر یونیورسٹیز میں پلیس کر سکیں. اور ادروائز جو باقی بھی ہماری جتنے بچے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹڈ فی ہو ان کے لیے، ٹیوشن فی، تاکہ یہ ان کے والدین یہاں پہ افورڈ کر سکیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ یونیورسٹیز جا سکیں. بہت بہت شکریہ سر. خیبر ٹیلی ویژن اور K2 کی سروسز کمیونٹی کے لیے گزشتہ 17 سال سے اور واحد چینل ہے جو ہے جن کا ماشاءاللہ اسٹوڈیو سیٹ اپ موجود ہے. ہمارے سروسز کو کس نظر سے دیکھتے سر کمیونٹی کے لیے؟ میں جی جب میرا پہلا دن میں سمجھتا ہوں پہلے ہی ہفتے میں ہی ایک ایونٹ ہوا ہمارے کاؤنسلیٹ میں اور آپ کی ایک ٹیم آئی، آپ اس میں آئے. سو بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ایک چینل جو کہ جس کی روٹس پاکستان سے ہیں اور وہ متحدہ عرب امارات میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے. سارے آپ کے ایکٹیو چینلز ہیں، آپ کی بڑی فالوئنگ ہے، آپ کے پاس ایک آڈینس ہے ادھر. تو ہمیں تو بہت خوشی ہے، ایک پاکستانی نام ہے جو ترقی کر رہا ہے. اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ مزید ترقی کریں، مزید چینلز آپ کے بڑھیں اور پاکستان کو اسی طریقے سے آپ خوبصورتی سے پریزنٹ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ آئیں یہاں، آپ نے ٹائم دے دیا، ہمارے ناظرین کو آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی مینا والو داو قونصل جنرل آف پاکستان ہز ایکسلنسی حسن افضل خان صاحب هغوی ته موږ بلنه ورکړې وه، هغوی راغلو او زموږ کتونکو ته ډېر معلومات د کونسلیټ چې کوم سروس دی د حوالې سره، ایجوکیشن حوالې سره، د ټولو نه بنیادي شی چې اوس هغه ایکسپو د وجې خلک روان دي، انویسټرز پاکستان ته هلته انویسټمنټ هم کوي او ټوریزم هم زیاتېږي. نو هغې کې که زموږ د پویلین هم کار دی، خو د کونسلیټ هم په دې کې ډېر اهم کردار دی د کمیونټي دپاره. نو هغوی ته موږ زحمت ورکړی او زه تمه لرم، یقین لرم چې تاسو به د پروګرام نه معلومات ترلاسه کړي. پروګرام وخت پای ته رسي، خپل کوربه زمرد بندر ته اجازت ورکړئ. الله په امان.